السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلبہ، آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی جمع کی قسمیں پڑھیں گے کہ جمع کی 3 قسمیں ہیں: جمع مکسر، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ لہٰذا چلتے ہیں، سب سے پہلے اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کا قاعدہ نمبر 29 ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جمع کی 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ جمع مکسر، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ ان تینوں قسموں کی تعریف کیا ہے، یعنی جمع مکسر کسے کہا جاتا ہے، جمع مذکر سالم کسے کہا جاتا ہے اور جمع مؤنث سالم کسے کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا اصلی وزن باقی نہ رہے، یعنی جمع مکسر اس جمع کو کہا جاتا ہے جس میں واحد کا اصلی وزن ٹوٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا ہے، سلامت نہیں رہتا ہے۔ کیونکہ مکسر کا معنی ہی ہے ایسی چیز جو توڑ دی گئی ہو، تو جمع مکسر اس جمع کو کہا جاتا ہے جس میں واحد کے اصلی وزن کو توڑ دیا گیا ہو، صحیح سلامت باقی نہ ہو۔ جیسے کتابن کی جمع کتبن، ولدن کی جمع اولادن، رجلن کی جمع رجالن اور بیتن کی جمع بیوتن وغیرہ۔ تو ان تمام مثالوں میں جو واحد کا وزن ہے وہ وزن جمع میں باقی نہیں ہے بلکہ ٹوٹ گیا ہے، اسی لیے یہ تمام جمع کی مثالیں جمع مکسر کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ کہہ رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم، مذکر کی ایسی جمع کو کہتے ہیں جس کے آخر میں واو اور نون یا یائے اور نون ہو۔ یہ جمع صرف مردوں ہی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی جمع مذکر سالم اس جمع کو کہا جاتا ہے جس جمع کو واحد کے آخر میں واو اور نون یا یائے اور نون بڑھا کر کے بنایا گیا ہو، جیسے مسلمن سے مسلمون اور مسلمین، ناصرن سے ناصرون اور ناصرین، سامعن سے سامعون اور سامعین، ضاربن سے ضاربون اور ضاربین اور داخلن سے داخلون اور داخلین وغیرہ۔ یہ جمع صرف مردوں ہی کے لیے استعمال ہوتی ہے، یعنی یہ جمع صرف مردوں ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس جمع کا استعمال عورتوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ کہا جا رہا ہے کہ جمع مؤنث سالم، مؤنث کی اس جمع کا نام ہے جس کے آخر میں الف اور تاء مبسوط یعنی لمبی تا ہوتی ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، عابدتن سے عابداتن اور ناصرتن سے ناصراتن وغیرہ۔ تو یہ جمع کی 3 قسمیں ہیں: جمع مکسر، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ اس کے بعد آئیے ان کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر 3 طرح کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے الف میں جمع مکسر کی مثالیں ہیں، با میں جمع مذکر سالم کی مثالیں ہیں اور جیم میں جمع مؤنث سالم کی مثالیں ہیں۔ تو الف کی پہلی مثال ہے جاء الضیف، مہمان آیا۔ اس مثال میں جاء فعل ہے اور الضیف فاعل ہے جو کہ واحد ہے۔ اسی مثال کو بائیں سائڈ میں لکھا گیا ہے جاء الضیوف، مہمان آئے۔ اس مثال میں جاء فعل ہے اور الضیوف فاعل ہے جو کہ جمع مکسر ہے، کیونکہ اس کو جمع بناتے وقت اس کا واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ اس کا واحد یعنی ضیفن کا وزن فعلن ہے اور اس جمع کا وزن ضیوف کا وزن فعول ہے۔ واحد کا وزن اور جمع کا وزن الگ الگ ہے، جمع بناتے وقت واحد کا وزن ٹوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے اکرمت الضیف، میں نے مہمان کی عزت کی۔ اکرمت فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے اور الضیف مفعول بہ ہے۔ اسی مثال کو بائیں سائڈ میں لکھا گیا ہے اکرمت الضیوف، میں نے مہمانوں کی عزت کی۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے سلمت علی الضیف، میں نے سلام کیا مہمان پر، یعنی
میں نے مہمان کو سلام کیا، اس مثال میں سلم تو فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے، اعلیٰ حرف جر ہے اور الضیف مجرور ہے۔ اسی مثال کو بائیں سائڈ میں لکھا گیا ہے سلم تو علی الضیوف، میں نے سلام کیا علی الضیوف مہمانوں کو۔ اس کے بعد باقی پہلی مثال ہے جاء المعلم، معلم آئے، تعلیم دینے والے آئے، استاد آئے۔ اس مثال میں جاء فعل ہے اور المعلم فاعل ہے جو کہ واحد مذکر ہے۔ اسی مثال کو بائیں سائڈ میں لکھا گیا ہے جاء المعلمون، تعلیم دینے والے آئے۔ اس مثال میں جاء فعل ہے اور المعلمون فاعل ہے جو کہ جمع مذکر سالم ہے، کیونکہ اس کو جمع بناتے وقت واحد کے آخر میں یعنی المعلموں کے آخر میں واو اور نون بڑھا کر کے جمع بنایا گیا ہے۔ جمع مذکر سالم جب حالت رفع میں ہوتا ہے تو اس کے آخر میں واو اور نون ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر المعلمون فاعل ہونے کی وجہ سے حالت رفع میں ہے، اسی لیے اس کے آخر میں واو اور نون ہے۔ لیکن اگر جمع مذکر سالم حالت رفع میں نہ ہو بلکہ حالت نصب میں یا حالت جر میں ہو تو ایسی صورت میں اس کے آخر میں واو اور نون نہیں بلکہ یا اور نون ہوتا ہے، جیسے کہ آنے والی دونوں مثالوں کے آخر میں یا اور نون ہے۔ تو باقی دوسری مثال ہے اکرمت المعلم، میں نے معلم کی تکریم کی، میں نے معلم کی عزت کی۔ اس مثال میں اکرم تو فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے اور المعلمہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے، حالت نصب میں ہے۔ اسی مثال کو بائیں سائڈ میں لکھا گیا ہے اکرمت المعلمین، میں نے تعلیم دینے والوں کی عزت کی۔ اس مثال میں اکرم تو فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے اور المعلمین مفعول بہ ہے، منصوب ہے، حالت نصب میں ہے، اسی لیے اس جمع مذکر سالم کے آخر میں واو اور نون نہیں بلکہ یا اور نون ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے سلمت علی المعلم، میں نے معلم کو سلام کیا۔ اسی مثال کو بائیں سائڈ میں لکھا گیا ہے سلمت علی المعلمین، میں نے معلموں کو سلام کیا۔ اس مثال میں سلم تو فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے، اعلیٰ حرف جر ہے اور المعلمین حالت جر میں ہے، اسی لیے اس جمع مذکر سالم کے آخر میں واو اور نون نہیں بلکہ یا اور نون ہے۔ اس کے بعد جیم کی پہلی مثال ہے جاءت المعلمۃ، معلمہ آئی۔ اس مثال میں جاءت فعل ہے اور المعلمۃ فاعل ہے جو کہ واحد مؤنث ہے۔ اسی مثال کو بائیں سائڈ میں لکھا گیا ہے جاءت المعلمات، معلمات آئیں، تعلیم دینے والی آئیں۔ اس مثال میں جاءت فعل ہے اور المعلمات فاعل ہے جو کہ جمع مؤنث سالم ہے، کیونکہ اس کے آخر میں الف اور تاء مبسوط ہے، الف اور لمبی تا ہے۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے اکرمت المعلمۃ، میں نے معلمہ کی عزت کی۔ اس مثال میں اکرم تو فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے اور المعلمۃ مفعول بہ ہے۔ اسی مثال کو بائیں سائڈ میں لکھا گیا ہے اکرمت المعلمات، میں نے معلمات کی عزت کی۔ اس مثال میں اکرم تو فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے اور المعلمات مفعول بہ ہے۔ اس کے بعد تیسری مثال ہے سلمت علی المعلمۃ، میں نے معلمہ کو سلام کیا۔ اسی مثال کو بائیں سائڈ میں لکھا گیا ہے سلمت علی المعلمات، میں نے معلمات کو سلام کیا۔ اس مثال میں سلم تو فعل ہے تو ضمیر فاعل ہے، اعلیٰ حرف جر ہے اور المعلمات مجرور ہے۔ اس کے بعد ان مثالوں کی وضاحت صاحب کتاب نے جو کی ہے اسے آپ خود پڑھ کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔